جنوبی ایشیا میں غیر حل شدہ تنازع کشمیر موجود ہے۔ جنوبی ایشیا میں کئی تنازعات ہیں جو کبھی بھی بے قابو ہو سکتے ہیں۔ کرائسس مینجمنٹ کے لیے اسٹریٹجک انڈرسٹینڈنگ بڑھانی چاہیے۔ عدم اعتماد کی فضا میں کوئی میکانزم کام نہیں کرتا۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا کا شنگریلا ڈائیلاگ سے خطاب۔ کہا ایشیا پیسیفک 21ویں صدی کا جیو پولیٹیکل کاکپٹ بن چکا ہے۔ نظریاتی یا علاقائی اختلافات کو دبانے سے انہیں حل نہیں کیا جا سکتا۔ جنوبی ایشیا کو ایشیا پیسیفک استحکام کی بات چیت سے الگ نہیں کرنا چاہیے۔ پائیدار کرائسس مینجمنٹ کے لیے باہمی برداشت اور مساوات کی ضرورت ہوتی ہے۔ استحکام کا حصول شراکت داری کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ کشیدگی میں کمی کا طے شدہ طریقہ کار کرائسس مینجمنٹ مشقوں کی ضرورت ہے۔ کرائسس مینجمنٹ کرائسس فائٹنگ سے بہتر ہے۔ ہم 4 بھائی ہیں، روکھی سوکھی مل کر کھائیں گے۔ بلوچستان کے بھائیوں کو گلہ ہے تو بیٹھ کر بات کریں، بتائیں وہ کیا نقائص ہیں جو آپ کے مشورے سے ہم ٹھیک کر سکتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کوئٹہ میں گرینڈ جرگے سے خطاب۔ کہا دہشت گرد خون کے پیاسے اور اغیار کے ایجنٹ ہیں۔ دہشت گردوں کا راستہ آپ کو روکنا ہے۔ ترقی اور بدامنی اکٹھے نہیں چل سکتے۔ وفاقی ترقیاتی بجٹ کا 25% بلوچستان کو دیں گے جو اس کا حق ہے، احسان نہیں۔ جرگے میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی شریک تھے۔ وزیر اعظم نے بتایا افواج پاکستان نے دشمن کو تاریخی شکست دی، مخالف سہم گئے، دوستوں کا حوصلہ بڑھا۔ بھارت کے خلاف مختصر ترین مگر خطرناک جنگ تھی، ہم نے بھارت سے 1971 کا بدلہ لیا۔ Pakistan had given India a bloody nose as it suffered a serious setback in both warfare and diplomacy. Never allow India to weaponize water by holding the Indus Water Treaty in abeyance. This is an absolute red line for us. بھارت کو میدان جنگ سفارتی محاذ دونوں پر شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ بھارت کو پانی کو بطور ہتھیار استعمال نہیں کرنے دیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کمانڈ اینڈ اسٹاف کالج کوئٹہ میں افسران سے خطاب۔ کہا پاکستان نے بھارت کو صرف جواب ہی نہیں دیا بلکہ بازی ہی پلٹ دی۔ آرمی چیف نے ثابت کیا کہ وہ فیلڈ مارشل رینک کے صحیح حقدار ہیں۔ حکومت قوم کے تحفظ کے لیے پاک افواج کو ہر ممکن اعانت فراہم کرے گی۔ افواج پاکستان کی مثالی کارکردگی کو قوم کو قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ بھارت مارکہ حق میں ذلت آمیز شکست کے بعد اب اپنے ایجنٹس کے ذریعے دہشت گردی کی مہم تیز کر چکا۔ پاکستانی قوم بھارت اور فتنہ ہندوستان کے ناپاک عزائم ناکام بنائیں گے۔ ISPR کے مطابق وزیر اعظم نے آپریشن بنیان المرصوص کے دوران افواج پاکستان کی شاندار کارکردگی کو سراہا۔ ملک کی خود مختاری سلامتی کے تحفظ میں مسلح افواج کے کردار کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ بھارتی فوج نے بھی جنگی جہازوں کی تباہی کا اعتراف کر لیا۔ بھارتی چیف آف ڈیفنس اسٹاف جنرل انیل چوہان نے بلومبرگ کو انٹرویو میں کہا پاکستان سے جھڑپوں میں لڑاکا تیارے کھوئے ہیں۔ انہوں نے حکمت عملی میں ناکامی کا بھی اعتراف کیا۔ کہا ہم نے فضائی جھڑپوں میں ٹیکنیکل غلطیاں کی ہیں، طیاروں کا گرنا اہم نہیں بلکہ طیارے کیوں گرے یہ اہم ہے۔ صحافی کے بار بار سوال کے باوجود بھارتی چیف آف ڈیفنس اسٹاف نے تباہ ہونے والے طیاروں کی تعداد بتانے سے انکار کر دیا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل، حکومت نے پیٹرول کی قیمت میں 1 روپے کا اضافہ کر دیا۔ پیٹرول کی نئی قیمت 253 روپے 63 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ ڈیزل کی قیمت میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی۔ ڈیزل کی قیمت 254 روپے 64 پیسے فی لیٹر پر برقرار۔ وزارت خزانہ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ بھارتی جہریت اور جنگی جنون سے دنیا کو آگاہ کرنے کا مشن، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نیو یارک پہنچ گئے۔ بلاول بھٹو امریکہ میں پاکستانی پارلیمانی وفد کی قیادت کریں گے۔ شہری رحمان سمیت وفد کے دیگر اراکین کل نیو یارک پہنچیں گے۔ بلاول بھٹو کی قیادت میں وفد پیر سے ملاقاتوں کا آغاز کرے گا۔ امریکہ میں مختلف سٹیک ہولڈرز سے ملاقاتوں اور بریفنگ کا سلسلہ 9 جون تک جاری رہے گا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس اور صدر UN جنرل اسمبلی سے بھی ملاقات متوقع۔ بھارت کو بین الاقوامی سطح پر مسلسل ناکامی اور مایوسی کا سامنا، بھارتی موقف کے برخلاف بیان دینے پر نئی دہلی کولمبیا سے بھی ناراض۔ کولمبیا نے بھارت کے پاکستان پر حملوں کی نہ صرف مذمت کی تھی بلکہ شہید پاکستانیوں کے لیے دلی تعزیت کا اظہار بھی کیا تھا۔ بھارت کولمبیا کے ایسی موقف سے ناراض ہے جس کا اظہار کولمبیا کے دورے پر گئے بھارتی وفد میں شامل کانگریس رہنما ششی تھرور نے کیا۔ کہا ہم کولمبیا کی حکومت کے رد عمل سے قدرے مایوس ہوئے جس نے بھارتی حملوں کے بعد پاکستان میں ہونے والے جانی نقصان پر دلی تعزیت کا اظہار کیا۔
ذکر ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا جتنا ہوتا ہے اتنا ہی ہونا چاہیے. ان کا کریڈٹ ایک سائنسدان ہونے کے ناطے بنتا ہے، وہ ان کو دیا گیا. ان کو ہیرو نہیں کہا جا سکتا. اگر کسی کو ہیرو قرار دیا جانا ہے تو وہ میاں نواز شریف ہے. ایٹمی دھماکوں کے ہیرو ڈاکٹر عبدالقدیر نہیں، نواز شریف ہیں. رانا ثناءاللہ نے سارا کریڈٹ اپنے قائد کو دے دیا. ARY نیوز کو انٹرویو میں کہا ڈاکٹر عبدالقدیر کا اتنا ہی ذکر ہونا چاہیے. ایٹم بم کئی ملکوں نے بنائے، اصل لمحہ اپنے آپ کو ایٹمی طاقت ڈکلیئر کرنا تھا. کہا بانی PTI 2 سے 3 سال تک جیل سے باہر آتے نظر نہیں آ رہے. ان پر بہت مقدمات ہیں، کچھ میں سزا ہو چکی، کچھ میں ہو جائے گی. میرا یقین ہے ڈائیلاگ سیاسی جماعتوں کے درمیان ہونے چاہیے. مگر بانی PTI 2016 سے 18 کی طرح معاملات چاہتے ہیں، مگر وہ اپنی کامیابی سے بہت دور ہیں. PTI کے MNA اور ورکرز کا پرتشدد احتجاج دہشت گردی قرار. اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے 9 مئی مقدمے میں تھانے پر حملہ اور جلاؤ گھراؤ کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا. 11 مجرمان کو مختلف دفعات میں مجموعی طور پر 27 سال 3 ماہ قید کی سزا دی گئی. دہشت گردی ایکٹ ثابت ہونے پر 780A کے تحت بھی 10 سال قید کی سزا. تمام سزائیں اکٹھی ہیں، اس لیے مجرمان کو 10 سال قید ہوگی. عدالت نے کہا مجرمان سیاسی جماعت کے ممبر ہیں جو بانی PTI کی گرفتاری پر احتجاج کر رہے تھے. انہوں نے تھانے پر حملہ، پولیس پر فائرنگ کی، موٹر سائیکلیں جلائیں. مجرمان حکومت کو عدم استحکام کا شکار کر کے اپنا مقصد حاصل کرنا چاہتے تھے. وقوع اسلام آباد میں ہوا، جس کو محفوظ ترین شہر کہا جاتا ہے. انہوں نے کہا کہ اب ہمیں اتنا دیوار کے ساتھ لگا دیا گیا ہے کہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں، کوئی اب ہم اور کچھ نہیں کر سکتے سوائے اس کے کہ ہم اب سڑکوں پہ آئیں. اسلام آباد والا وہ جو ڈی چوک والا آپشن تھی وہ خان صاحب نے رول آؤٹ کر دی. گلی گلی کوچے کوچے محلے محلے ہر جگہ ہم احتجاج کریں پورے پاکستان. بانی PTI نے حکومت کے خلاف احتجاجی تحریک شروع کرنے کا اعلان کر دیا. سینیٹر علی ظفر کہتے ہیں احتجاجی تحریک کا مرکز اسلام آباد نہیں ہوگا، تحریک پورے ملک میں چلائیں گے. بانی نے کہا ہمیں دیوار سے لگا دیا گیا ہے، اب کوئی راستہ نہیں بچا. بانی نے مجھے احتجاجی تحریک کا پلان بنانے کی ذمہ داری دی ہے. چند دنوں میں احتجاجی تحریک کی حکمت عملی تیار ہو جائے گی. پنجاب اسمبلی کے حلقہ PP 52 سیالکوٹ میں ضمنی انتخاب کے لیے ووٹنگ آج ہوگی. اس نشست پر نون لیگ، PTI، PP رہنماؤں سمیت 14 امیدوار میدان میں ہیں. حلقے میں سمڑیال اور ڈسکا کی 18 یونین کونسل شامل ہیں. نون لیگ اور PTI میں کانٹے کا مقابلہ ہونے کا امکان ہے. نشست مسلم لیگ نون کے رکن پنجاب اسمبلی اسد وڑائچ کے انتقال کے باعث خالی ہوئی ہے.